ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ یونس کی تلاوت کی ہے۔ اس سورت میں توحید کا اور آخرت کا بیان ہے۔ چند آیات اس سورت کی جو منتخب آیات ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ تھوڑی سی باتیں بتاؤں گا۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين۔ فرمائے یہ آیات ایک پرحکمت کتاب کی آیات ہیں، حکمت سے بھری ہوئی باتیں۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک کو منتخب کر کے اس کی طرف اپنی آیات بھیجی، اپنے احکامات اس پہ نازل کیے اور اسے بتایا کہ انذر الناس، لوگوں کو ڈراؤ، وبشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو خوشخبری سناؤ۔ پورا قرآن اور تمام پیغمبروں کی دعوت یہ خوشخبری اور خوف کے درمیان گھومتی ہے۔ خوشخبری اور خوف، ڈراؤ کس بات سے؟ تمام پیغمبروں نے ڈرایا ہے۔ ڈرایا کس بات سے؟ جہنم کی آگ سے۔ اور خوشخبری کس بات کی سنائی؟ جنت کی۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات سے تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک بندے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور ان کی یہ ذمہ داری لگائی کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ اور ایمان والوں اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کو جنت کی خوشخبریاں سناؤ۔ یہ دیکھیے، یہ معمولی بات نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کی دعوت یہی ہے، کیونکہ جنت اور جہنم نظر آنے والی چیز نہیں ہے، نظر نہیں آتی۔ مرنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ لوگ مر رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ میں بھی اور حادثاتی دوسری اموات میں بھی، بیماریوں میں بھی، مر مر کے ہڈیاں ہو کے ختم ہو کے گل سڑ کے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، قبرستان آباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، نظر کچھ نہیں آ رہا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اس بات پر تعجب نہ کرو، ہم انسانوں میں سے ہی کسی کو منتخب کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ جاؤ ہمارے قاصد اور ہمارے سفیر بن کے لوگوں کے پاس جاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ کہ تمہارے بعد یا تو جہنم کی آگ ہے یا جنت کی خوشخبریاں ہیں۔ ایسے ہی نہیں ہے، بہت بڑی کامیابی یا بہت بڑی ناکامی۔ یہ بات اگر آج انسان کے دماغ میں بیٹھ جائے تو خدا کی قسم انسان کے مرنے جینے کا انداز بدل جائے گا۔ جس چیز کو کامیابی سمجھ رہا ہے اس کو کامیابی نہیں سمجھے گا، اور آج انسان جس کو ناکامی سمجھ رہا ہے اسے ناکامی نہیں سمجھے گا۔ یہاں اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت ایمان والوں اور اعمال صالحہ نیک اعمال والوں کے لیے اور جہنم کی سے ڈرایا اور فرمایا ان ربکم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ کافر کہتے ہیں تو کھلا ہوا جادوگر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں،
ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، زمانے کے تصرفات ہیں جو ہمیں مارتا بھی ہے، زمانہ ہی ہمیں زندگی بھی دیتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب معجزات دکھاتے تو کہتے ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے، جادو کے زور سے یہ ایسے کرتب دکھا رہا ہے۔ قرآن نے بار بار یہ دعویٰ کیا کہ جادوگروں کے احوال کو دیکھو، حالات کو دیکھو، جادوگر ایسے نہیں ہوتے جو کرتب شعبدے دکھاتے ہیں نا، ان کے تو مخصوص لباس ہوتے ہیں، عجیب سی سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، ان کی زندگی ایسی نہیں ہوتی کہ اسے اسوہ حسنہ قرار دیا جائے، اسے نمونہ بنایا جائے، وہ خود بیچارے نمونے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں عجیب سے نمونہ ہی، کوئی بھی نہیں چاہتا ہمارا بچہ یہ بنے، عجیب سے ہی ہوتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت ہی پاکیزہ، بہت ہی پاکیزہ۔ کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اچھے اعمال اختیار کرو۔ یہ تمام کی تمام تعلیمات جادوگروں کی تعلیمات نہیں ہوا کرتی۔ بہرحال اس پہ الگ دلائل ہے۔ قرآن نے اس صورت میں یہ دعویٰ کرنے کے بعد فرمایا ان ربکم اللہ الذی، اے لوگو تمہارا پروردگار وہی رب تو ہے، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، ثم استوى علی العرش یدبر الامر، پھر عرش پر مستوی ہوا اور تمام تدبیریں آسمان سے وہ کر رہا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اور یاد رکھو قیامت کے دن اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب جس نے آسمان اور زمین بنائی۔ دیکھیں ذالکہ کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں ہاتھ سے اشارہ کیا جائے۔ انگلش میں اس کی مثال ہے دس، دس کب کہتے ہیں؟ یہ دس۔ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو اشارہ ہاتھ سے۔ عربی میں کہتے ہیں ذالک، ذالک ہاتھ سے اشارہ۔ چونکہ آخرت بھی نظر نہیں آ رہی، جنت بھی نظر نہیں آ رہی، جہنم بھی نظر نہیں آ رہی، جس آگ سے ڈرایا جا رہا ہے وہ آگ نظر نہیں آ رہی، جس جنت سے کی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں وہ جنت نظر نہیں آ رہی، جو بتانے والا سنانے والا رب ہے وہ رب نظر نہیں آ رہا، صرف نظر آ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے سفیر بن کے آئے، اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ رب العزت اس کائنات کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں یہ جو آسمان اور زمینوں کا خالق ہے نا، وہ یہ اللہ ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں ذالک، یہی ہے تمہارا رب۔ تمہیں وہ ذات تو نظر نہیں آ رہی لیکن اس کی بنائی ہوئی چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، تو وہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ کوئی ہے بنانے والا، کوئی ہے بنانے والا۔ بعض دفعہ بنانے والے کا وجود اتنا یقینی ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں گویا وہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ یہ کس نے بنایا؟ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے بنایا گیا ہے؟ صحرا میں صحرا کے لحاظ سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، تو کسی ڈیزائنر کے بغیر ایسی چیز کا ڈیزائن ہونا ممکن ہے؟ ممکن ہے کیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، فاعبدوہ، تم سب کے سب اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، افلا تذکرون، تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، یاد رکھو تم سب نے لوٹ کے سب کے سب نے اسی کی طرف جانا ہے، مر مر کے ختم نہیں ہو جاتے، ضائع نہیں ہو جاتے۔ ایک وقت آئے گا کہ ان سارے مردوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سامنے جمع کریں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ حقا، سچا وعدہ ہے، اس میں کوئی جھوٹ، کوئی غلط، کوئی سیاسی بیان، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق، تمہیں اگر اشکال ہو اللہ تو ایسے وعدے بڑے بڑے کر کیسے رہا ہے؟ مردے ہو گئے، ہڈیاں گل سڑ کے ختم ہو گئیں، دوبارہ زندگی، اتنے بڑے بڑے وعدے، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہ یبدأ الخلق، وہی تو ہے جس نے پہلی مرتبہ تمہیں بنایا تھا، ثم یعیدہ، وہی دوبارہ بنا دے گا۔ پہلی مرتبہ کیسے بنایا؟ پانی کے ناپاک قطرے میں جان ڈالی تھی اس نے، ناپاک قطرے میں ہڈیاں بنائی، آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنائے تھے۔ انہ یبدأ الخلق، وہی تو ہے یبدأ الخلق جو پہلی مرتبہ مخلوق کو بناتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہی دوبارہ لوٹائے گا۔
کیوں لوٹائے گا؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ جن لوگوں نے دنیا میں ایمان لائے اور نیک اعمال کیے بالقسط ان کو انصاف کے ساتھ بدلہ دیا جائے۔ دنیا میں تھوڑی بدلہ ملتا ہے۔ ابھی آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھی کھڑے ہو کر، پیسے ویسے ملے کسی کو؟ بتاؤ بھائی، نیند سے بوجھل ہی ہو رہے ہیں۔ میں تو دیکھ رہا ہوں کوئی ادھر کی گر رہا ہے، کوئی ادھر کو گر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی توانائی میں اضافہ ہوا، یا کوئی تنخواہ میں جو گورنمنٹ نے اعلان کیا جو پابندی سے تراویح پڑھیں گے ان کو عید میں الگ سے الاؤنس دیا جائے گا۔ ٹکرے مارتے رہو، سجدوں میں روتے رہو، کچھ بھی نہیں ملتا۔ ایک نوجوان اللہ کی خاطر داڑھی رکھتا ہے، ایک نہیں رکھتا۔ ایک نوجوان اللہ کی خاطر نگاہوں کو جھکاتا ہے صبح سے لے کے شام تک، زنا تو دور کی بات نظر کی بھی حفاظت کرتا ہے، اسے بھی پیسے نہیں ملتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ اشکال ہوتا ہے، اللہ تو ایسا عجیب کام کرے گا کیوں؟ فرمایا لیجزی الذین، تاکہ وہ اللہ بدلہ دے دے، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو اللہ کے وعدوں پر ایمان لائے تھے، آمنوا وعملوا الصالحات اور انہوں نے پھر نیک اعمال کیے تھے، برائیوں سے بچے تھے، بالقسط ان کو ٹھیک ٹھیک بدلہ دے دے، اچھا بدلہ دے۔ والذین کفروا اور جنہوں نے انکار کیا، جن کو اللہ کی آیات پر یقین نہیں ہے، لہم شراب من حمیم، ان کو گرم کھولتا ہوا مشروب دیا جائے گا، گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا عذاب کے طور پہ، وعذاب علیم اور دردناک عذاب ہوگا بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کے بدلے۔ تو اللہ دوبارہ کیوں زندہ کرے گا میرے بھائی؟ تاکہ دنیا میں جس نے اچھے اعمال کیے ہوں اس کو بدلہ دیا جائے، اور جس نے برائی کی ہو اس کو اس کی سزا دی جائے۔ ایسا اندھا قانون نہیں ہے کہ جو چاہے۔ ابھی دیکھو کتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں، قاتل کو کوئی پوچھتا ہے؟ اور ترقی کر کے قاتل ترقی کرتے 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 صدر بن جاتے ہیں۔ حقیقت ہے، مظلوم پستا چلا جاتا ہے۔ یہ کیسا نظام ہے خدا کا بنایا ہوا کہ دنیا میں تو اللہ انصاف نہیں لے رہے، آخرت بھی نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، انہو کیسی، میں حیران ہوں خدا کی قسم، یہ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس ایسی کتاب نہیں ہے جو ان کے نظریات کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہو۔ آپ ہندوؤں کی گیتا اٹھا کے پڑھو، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا، بکواسات کا پلندہ ہے وہ، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، ہے کہ آخری جنم، دوسرا جنم، پہلا جنم، تیسرا جنم، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ عیسائیوں کی بائبل اٹھا کے پڑھو، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، بےہودگی سے بھری ہوئی کتاب ہے وہ، زنا شراب کا ذکر، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ تورات سمجھ میں نہیں آتی۔ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا عمل تو کیا ہوگا، پادریوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن کی دعوت آپ کہیں سے ترجمہ اٹھا کے پڑھنا شروع کر دو، کیسے پیارے الفاظ ہیں، انا یقیناً ربکم الذی، تمہارا رب وہی تو ہے، خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو بنایا، انہ یبدأ الخلق، وہی تو ہے جو پہلی مرتبہ بناتا ہے۔ بتاؤ اس میں کون سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ کوئی ہے ایسی بات؟ یبدأ الخلق، اسی نے تو بنایا ہے پہلی مرتبہ، ثم یعیدہ، دوبارہ وہی بنائے گا، اعادہ کرے گا، یعیدہ اعادہ سے لوٹائے گا دوبارہ تمہیں۔ کیوں لوٹائے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیجزی الذین، تاکہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، والذین کفروا، اور تاکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، خدا کی آیات کا انکار کیا، زمین پہ ظلم ناانصافی کی، شراب من حمیم، ان کو دردناک عذاب دے۔ اس عذاب کا ایک جز کا ذکر کیا ہے، حمیم کہتے ہیں گرم کھولتا ہوا پانی، فرمایا گرم کھولتا ہوا پانی انہیں دیا جائے گا، بما کانوا یکفرون۔ آگے پھر اللہ نے اپنی نعمتوں کو ذکر کیا، هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن کر دیا، چراغ بنا دیا، وہی تو ہے۔ یہ خود بخود ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ کوئی بلب خود بخود، بلب بھی ایک سائنسدان نے ایجاد کیا تھا نا، اس میں بھی کہیں سے بٹن دبایا جاتا ہے تو روشنی آتی ہے، کوئی بٹن دبانے والا ہوتا ہے، خود بخود وہ بھی نہیں چلتا۔ فرمایا تمہیں اللہ کا یقین نہیں آتا، هو الذی، وہ اللہ ہی تو ہے، جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج کو ضیاء روشنی بنا دی، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا، وقدرہ منازل، اور چاند کی منزلوں کا اندازہ ٹھہرا دیا اس نے، ایسی گردشیں بنا دی ہے، گھٹتا ہے پھر بڑھتا ہے اور مکمل 14ویں کا چاند بن جاتا ہے۔ فرمایا لتعلموا عدد السنین والحساب، اس نے ایسا کیلنڈر آسمان پہ لگا دیا ہے تاکہ تمہیں سالوں کا اور دنوں کا حساب و کتاب محفوظ رہے تمہارے پاس۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق،
فرمایا یاد رکھو یہ تمام چیزیں اللہ نے نہیں بنائی مگر کسی وجہ سے، کسی حکمت سے بنائی۔ ایسے ہی نہیں آسمان پہ چراغ لگا کے چھوڑ دیا اور چاند کو بنا کے چھوڑ دیا، آسمانوں کو بنا کے، جانوروں کو بنا کے چھوڑ دیا، اب تمہاری مرضی، چاہو تو فلمیں دیکھو سینما گھروں میں جا کے، انٹرنیٹ پہ بےہودہ چیزیں دیکھو، چاہو تو نائٹ کلب میں ناچو، چاہو تو شراب پیو، ماں باپ کی نافرمانی کرو، سود کھاؤ، الٹے ناچو، ننگے ناچو، کپڑے پہنو نہیں پہنو تمہاری مرضی، خواتین پورے کپڑے پہنے، آدھے پہنے، ہاف آستین کے پہنے یا بغیر کپڑوں کے گھومے، تمہاری مرضی۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، ما خلق اللہ ذالک، یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ نے اس میں بالحق کی، حق کے ساتھ نہ بنائی ہو۔ حق کا مطلب بیکار نہیں پیدا کیا، بنا کے چھوڑ دیا ہو، کسی حکمت سے بنایا ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ انسان کو اپنے وجود کا یقین دلا دینا کہ میں ہوں اور میں انسان پر بڑا احسان کرنے والا اور انسان پر بڑا مہربان ہوں، تاکہ یہ میری فرما برداری کرے، تاکہ یہ میری قدرت پہ یقین کرے، تاکہ جب میں اسے بتاؤں کہ میں مردوں میں دوبارہ جان ڈالوں گا، اسے میری قدرت دیکھ کے یقین آ جائے کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ یقیناً مردوں میں دوبارہ جان ڈال سکتا ہے۔ فرمایا ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون، فرمایا کیسی اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے وہ، یفصل الآیات، کھول کھول کے اپنی آیات کو، اپنی باتوں کو بیان کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی، ایسا نہیں ہے قرآن کی شرح لکھنی پڑے، بتاؤ ان باتوں کی کسی تشریح کی ضرورت ہے، کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، علم سے کام لیتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، فرمایا باقی چیزوں کو چھوڑو، اختلاف اللیل اور نہار کو دیکھو، دن اور رات کے گھٹنے بڑھنے کو دیکھو۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں پیدا کیا ہے اس مخلوق کو دیکھو۔ لآیات لقوم یتقون، اس میں تمہیں بڑی بڑی نشانیاں نظر آئیں گی ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، کچھ ڈرتے ہیں وہ۔ بڑی بڑی نشانیاں کس بات کی؟ اللہ کے وجود کی نشانیاں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اس کے محسن ہونے کی، احسان کرنے کی نشانیاں، اور اس بات کی نشانیاں کہ وہ مردوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، یہ بہت بڑی دھمکی ہے ان آیات میں۔ فرمایا وہ لوگ جن کو ہماری ملاقات کی امیدیں نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے سب، صبح اٹھو، آفس جاؤ، کماؤ، کاروبار کو وسعت دو، اس کے بعد اپنے بچوں کی فکر کرو اور مر کے دنیا سے چلے جاؤ۔ ان الذین، وہ لوگ لا یرجون لقاءنا، جن کو ہماری ملاقات کی امیدیں، بولو بھائی، نہیں، ان کا طرز زندگی بتا رہا ہے کہ ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ رب سے ملاقات بھی ہوگی۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیاوی زندگی پہ راضی ہو گئے، دنیاوی زندگی پہ راضی ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں شاید ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جو ان آیات کا مصداق نہ ہو۔ وَرَضُوا، مطمئن ہو گئے کہ بس ٹھیک ہے، دنیا میں دولت ملی ہوئی ہے، گاڑی ملی ہوئی ہے، بنگلہ ملا ہوا ہے، اور کیا چاہیے؟ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، الحمدللہ مجھے کسی چیز کی ضرورت، حالانکہ ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہدایت کی ہے۔ انہیں اس بات کی ضرورت ہے پتہ نہیں اللہ ہم سے راضی بھی ہے یا نہیں، لیکن وہ اس کو ضرورت محسوس کرتے ہی نہیں، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ فرمایا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ اس دنیا پہ راضی ہو گئے، وَطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی پر مطمئن ہو گئے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک مأواہم النار، فرمایا ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، ان برے اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ کیونکہ انسان جب اللہ سے کی ملاقات کی امید نہیں ہوتی تو اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے نہیں ہوتے۔ مأواہم النار، کتنی بڑی دھمکی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے جہنم کی طرف جانا ہے، مأوا کہتے ہیں ٹھکانے کو۔ ٹھکانہ کسے کہتے ہیں کہ گھوم پھر کے انسان جہاں آتا ہے نا، کہتا ہے بھائی ٹھکانہ تو اس کا وہی ہے، کہیں بھی نہیں مل رہا، ایجنسی والے تلاش کر رہے ہیں، پولیس والے تلاش کر رہے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی اس کا ٹھکانہ ہے کہاں، بیٹھتا کہاں ہے، بتاتے ہیں بھائی جہاں بھی ہو رات کو اس کا ٹھکانہ وہی ہے، وہیں آگے بیٹھتا ہے وہ، وہاں تو لازمی ہوگا، اور کہیں نہ ہوا تو وہاں تو ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں مأوا، ان کا جو ٹھکانہ ہوگا، جہاں سے یہ بچ کے کہیں جا نہیں سکتے، کہیں بھی چلے جائیں دنیا میں، ترقی کرتے کرتے کروڑ پتی بن جائیں، صدر بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، بادشاہ بن جائیں، اللہ فرماتے ہیں مأواہم النار، ان کا انجام کیا ہے؟ آگ ہے، بما کانوا یکسبون،
ان اعمال کے بدلے جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی یہ تو پوری صورت اسی طرح ہی ہے، اب وقت تو اتنا نہیں ہے کہ میں بیان کروں، بس ایک بات قرآن کی جو سمجھ میں آنے والی ہے، جو اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشیر تھے اور نذیر تھے۔ اس پہ نعتیں تو بہت بنی ہوئی ہیں، آپ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، نعتیں تو بہت بنی ہوئی ہیں۔ تو نعتوں سے میرے بھائی کام نہیں چلے گا۔ بشیر کا مطلب جنت کی خوشخبری۔ بتاؤ اگر آج ہمیں آ کے کوئی خوشخبری سنائے کہ یہ کام کر لو یہ ملے گا، تو اگر اس کی بات کا یقین آ جائے تو جنت اتنی دل نشیں اور اتنی زبردست ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا طلبگار اس کی لالچ میں پیچھے رہ جائے، یا تو یقین نہیں۔ اور جہنم اتنی خطرناک چیز ہے، جہنم کی آگ، کہ ایک آدمی اس کا یقین بھی کر لے، نبی علیہ السلام کو نذیر مان لے کہ آپ ڈرانے والے تھے، نافرمانوں کو جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے، اور وہ صرف نذیر پر نعتیں پڑھنا شروع کر دے، جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر نہ کرے۔ اس کی مثال ہے، ایک صاحب آپ کو آ کے ڈرا کے گئے کہ بھائی دیکھو جلسے میں نہ جانا، کل جو جلسہ ہونے والا اس میں بہت بڑا بم پھٹنے والا ہے، کیا خیال ہے؟ وہ بتا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، بم تو پھٹے گا لیکن مٹھائی تو ملے گی نا جلسہ جب ختم ہوگا۔ مٹھائی کے لالچ میں آپ جانے کی کوشش میں لگے ہوئے، بم کی فکر نہیں ہے آپ، اور جو آپ کو ڈرا کے گیا نا بم پھٹے گا، اس کے نعتیہ کلام پڑھ رہے ہیں، اس نے دیکھو مجھے ڈرایا ہے، یہ نذیر ہے، ماشاءاللہ کتنا میرا خیر خواہ ہے، اس کی آنکھیں کتنی زبردست، اس کی زلفیں کتنی کالی، اور اس کا قد کتنا لمبا، اس کی ناک کتنی اونچی، اتنا پیارا سفیر میرے پاس بن کے آیا، اور اس نے مجھے جلسے میں پہلے ڈرا دیا، اور جا رہے ہیں اگلے دن۔ تو بتاؤ یہ جو آپ نے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے اس کی تعریف میں جس نے آپ کو ڈرایا تھا، یہ قلابے ملانا آپ کو فائدہ پہنچائے گا؟ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ پھر بھی گئے جلسے میں اور بالآخر اگلے دن اخبار میں آپ کا بھی نام آیا، لڈو کھانے گئے تھے، مٹھائی کے چکر میں مر گئے۔ اگر آپ نے عمل کر لیا کہ بھائی اس نے مجھے ڈرایا ہے وہاں بم پھٹے گا، نہیں گیا میں، تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها۔ اللہ صحابہ کرام کو فرماتے ہیں تم بالکل جہنم کے کنارے پر تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں اس آگ سے پیچھے کو کھینچا ہے۔ مشرک تھے عرب سب، صحابہ کرام بھی شرک کیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی دعوت پر توحید قبول کی انہوں نے۔ اللہ فرماتے اگر اسی حال میں موت واقع ہوتی جہنم کے گڑھے میں، بالکل کنارے پہ پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں جہنم کے گڑھے سے پیچھے کو کھینچا ہے۔ تو میرے بھائی اتنا بڑا احسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ پوری انسانیت کو بتایا کہ مرنے کے بعد یا تو جنت کی کھڑکی ہے یا جہنم کا گڑھا ہے، آگ ہے۔ تو اگر ایک آدمی اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کی فکر نہیں کرتا اور یا رسول اللہ کے نعتیہ کلام میں زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیتا ہے، کھاتا وہی حرام ہے، کھاتا وہی کنڈے اور تیجے، اور ابھی بھی تیجا ہو رہا تھا یہاں پہ، اتنا بولتا ہوں میں تیجوں کے خلاف، 40 کے خلاف، مردوں کے نہیں کھاؤ حلوے اور مانڈے نہیں کھاؤ، پھر بھی لوگ کرتے ہیں، پھر بھی کرتے ہیں۔ مر جائے گا تو تیسرے دن کھائیں گے بوٹیاں تمبو لگا کے، سمجھ میں نہیں آتی اس قوم کو ہو کیا گیا میرے بھائی۔ خدا کی قسم یہ تمبو اور یہ بوٹیاں جو ہے نا، مرغے، یہ جہنم کی آگ سے نہ مردے کو بچائیں گے نہ کھانے والے کو بچائیں گے، یہ انگارے پیٹ میں اتارے جا رہے ہیں، تو پھر بھی وہی کام کریں گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ سے بچنے کا جو طریقہ بتایا ہے، اس میں کنڈوں کا، قرآن خوانیوں کا، تیجوں کا اور 40 کا کہیں بھی تذکرہ نہیں، کہیں بھی نہیں۔ کھانے کا نہیں ہے، روزہ رکھنے کا تو ملے گا آپ کو، کھانے کا نہیں ہے اس میں، کہ جو آدمی صبح نہار منہ 1 پلیٹ بریانی کھائے گا جہنم سے 1 کلومیٹر دور ہو جائے گا، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ جو اتنی مرغی کی اتنے حلوے کھا لے گا، اتنی بوٹیاں کھا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر لے گا۔ محرم کے بارے میں موضوع من گڑت حدیثیں، جو دسترخوان وسیع کرے گا اس کے رزق میں برکت ہوگی، موضوع من گڑت روایتیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ روزہ رکھنے پر ہے جہنم سے کافی دور ہو جاتا ہے انسان، اور جو ہے نا روزہ ڈھال بن جاتا ہے گناہوں کے درمیان، جہنم کی آگ کے درمیان۔ کھانا پینا چھوڑنے پر تو ہے، کھانے پر فضائل نہیں۔ کھانا انسان کی ضرورت ہے، کھائے اس لیے ضرورت پوری ہو جائے، نہیں کھائے تو خدا کے لیے پھر بھی وہی کرتے ہیں۔ ابھی میں نے دیکھا ہمارے گلی کے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ، یہی نماز پڑھتے ہیں، یہی جمعہ پڑھتے ہیں، پھر وہی مرے گا، پھر وہی تیجا، پھر وہی۔ خدا کے لیے چھوڑ دو رشتہ داروں کو، ان کو جو ہے نا بول دو کہ نہیں کرنا ہم نے سب کچھ، رشتہ دار کیا بگاڑ لے گا؟
دنیا کی خاطر تو آج بھائی سگے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے. اگر کاروبار میں جھگڑا ہو جائے نا, جان سے مارنے کے لیے تیار ہے پیسے کے معاملے میں. دین کے معاملے میں ذرا سا بھی جو ہے نا قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ نے بہت آسان رکھا, فرمایا کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو, میں جہنم کی آگ سے تمہیں نجات دیتا. رات کو تھوڑا سا وقت نکال کے تہجد میں اللہ سے مانگ لے انسان, اے اللہ تو مجھے اس جہنم کی آگ سے بچا. تنہائی میں تو کوئی دعا مانگتا نہیں ہے, مجمع میں مانگ کے رو رو کے سبحان اللہ. میں نے دیکھا بہت سے لوگ مجمع میں ایسا رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں, اکیلے کبھی نہیں دیکھا بیٹھ کے کوئی اللہ سے دو آنسو بھی نہیں نکلتی. اور اب تو فیشن بن گیا رو رو کے دعائیں مانگنا مسجدوں میں. ایک جگہ ختم قرآن کی مجلس میں گیا بیان کے لیے, بعد میں اب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, امام صاحب نے دعا شروع کرائی, بتیاں بجھائیں. اب جب دعا شروع کرائی ہے, مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑے, ہم کون سا کوئی اتنا خوشو خضو ہے ہمارے اندر. تو بس ایسے ہی بتا رہا ہوں, وہ امام کو آپ جانتے بھی نہیں, میں بھی بھول گیا کون, لیکن عام طور پہ ایسا ہو رہا ہے. ہم بھی ایسے ہی ہیں, اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے. تو اب جناب امام صاحب نے دعا میں, مجھے لگ رہا تھا یہ کوشش کر رہے کسی طرح رونا ہے پبلک کے سامنے, آ نہیں رہا, مجلس گرم نہیں ہو رہی. چھوڑ دو میرے بھائی ان حرکتوں کو, کچھ بھی نہیں ہوتا. اس قسم کے ڈرامے بازی والے رونے اللہ کو پسند نہیں ہے. رو رہا ہے فجر کی نماز پھر گول, رو رو کے رات بھر مسلح بھگو کے نچوڑ دیا, فجر میں غائب, اگلے دن فلم دیکھنے جا رہا ہے. یہ والا رونا, یہ ڈرامے بازی والا رونا ہے. یہ اس سے جہنم کی آگ کیا کچھ بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا. آئی بات سمجھ, اس سے سوائے دماغ خراب ہونے کی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے ندامت کے آنسو. ندامت کے آنسو کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے بھائی کہ آپ کے 100 گناہ کرتے ہیں نا, تو ایک گناہ پر رونا آ جائے کہ اللہ یہ تو چھڑوا دے میرا, بد نظری نہیں چھوٹ رہی ہے, اللہ تو چھڑوا دے. تو وہ گناہ, اس پہ ایک قطرہ بھی نکلے گا نا, انشاءاللہ جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوگی. آج کل جو بتیاں بجھا کے ایک فیشن بن گیا ہے نا, رو رو کے پورا مجمع کو رلایا جا رہا ہے. مجمع کا پکا ارادہ ہوتا ہے کہ وہی بدماشیاں کل سے دوبارہ کرنی ہے. جو حرام خور رشوت خور ہوتا ہے وہ اگلے دن پھر جا کے کسٹم میں رشوت لے گا. وہ آئی بات سمجھ, ختم قرآن کی محفلوں میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں نا, رو دھو کے کہتے ہیں پچھلا معاف کراؤ, اگلے سے نئے سرے سے دوبارہ سے. آئی بات سمجھ, تاکہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں, بہت کھا لیا, حرام کھا کے اتنا پیٹ نکل گیا, اب ذرا معاف واف کروا کے کل سے دوبارہ سے اسٹارٹ کرنا ہے نئے سرے سے, تاکہ کچھ تو تھوڑا پورا پروگرام ہوتا ہے اگلے دن سے دوبارہ سے اسی طرح سے چل رہی ہے. جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا اس کا پھر پروگرام ہوتا ہے, میں اسی طرح لڑکیوں سے گپے ماروں گا فون پہ, میں اسی طرح موبائل پہ باتیں کروں گا لڑکیوں سے. میری جتنی گرلس فرینڈ ہیں ان میں سے ایک کو بھی طلاق نہیں دوں گا میں, ایک کو بھی نہیں. تو میرے بھائی الٹے لٹک کے رو, اللہ کو یہ رونا قبول نہیں ہے. اللہ کو وہ رونا قبول ہے جس سے گناہ چھوٹے, یا کم از کم چھوٹنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. نہ بھی چھوٹے تو جذبہ تو پیدا ہو کہ یا اللہ چھڑوا دے, یہ رونا. ورنہ قادیانی بہت روتے ہیں. آپ قادیانیوں کی محفلوں میں کبھی چلے جاؤ, اللہ نے لے کے جائے, لائٹیں بجھا کے اتنا روتے ہیں نا, کم وقت فنکار ادب. سنا آج کل ٹی وی پہ کوئی آتا ہے ایک آدمی روتا بہت ہے, وہ ٹی وی پہ آتا ہے, وہ خواتین ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں وہاں, جو اس دن آ رہا ہوتا ہے ختم قرآن پہ, وہ سنا ہے, اتنا روتا ہے, داڑھی بھی چھوٹی چھوٹی سی ہے. کم وقت تو اتنا اگر رو رہا ہے, اگر اتنی تجھے محبت ہے تو داڑھی تو بڑھا لے گا. مثلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑیاں مڈی بھی دیکھی نا عیسائیوں کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو موڑ لیا, ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا. اتنی نفرت کا اظہار ہے. تو اتنا کیوں ہو رہا ہے پبلک کے سامنے؟ اگر اتنی محبت ہے تو داڑھی تو رکھ لو کم سے کم. نہیں, وہی بات ہے کہ ایک آدمی کا کتا جو ہے نا بھوک سے مر رہا تھا, اس کو اپنے کتے سے بڑی محبت, رو رہا ہے وہاں بیٹھ کے, میرا کتا مر رہا ہے. ساتھ میں روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے, پورا بورا بھرا ہوا روٹیوں. اب جناب کتا مر رہا ہے, یہ رو رہا ہے. کسی نے پوچھا کیوں؟ کہہ رہا ہے میرا کتا بھوک سے مر رہا ہے, اس لیے رو رہا ہوں, مجھے کتے سے بڑی محبت. اس نے کہا یہ روٹیوں کا ٹوکرا بھرا ہوا رکھا ہے, کھلا دے گا روٹی؟ کہہ رہا یہ نہیں کھلاؤں گا. اس نے کہا بھائی کیوں؟ کہہ رہا بھائی آنسو مفت کے, روٹیوں پہ پیسے لگے ہیں, روٹی نہیں کھلاؤں گا, روٹی پہ پیسے خرچ ہوئے. یہی حساب کتاب ہے. گناہ چھوڑنے میں چونکہ خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے, وہ نہیں چھوٹیں گی. رونے پر نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے, نہ کوئی ٹیکس ہے. ایک مجلس بھی گرم ہو جاتی ہے تو رو لو, تو ایسے جو یہ بھی بہت روتے ہیں, سنا ہے مشرکین آج کل جو ہے نا گرین چینل پہ آ کے بہت روتے ہیں, ہائے یا رسول اللہ کی یاد میں کم وقت رو رہے ہو تم, یا رسول اللہ کہہ کے جو شرک کر رہے ہو. قرآن بھرا ہوا ہے کہ میں مشرک کی مغفرت نہیں کروں گا, مشرک کے لیے جہنم کی آگ ہے. خواہ اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کو شریک کرو یا بت کو شریک کرو, اللہ کے ہاں برابر ہے.
حاضر ناظر بھی بنا دیا نبی کو، مختار کل بھی بنا دیا، مشکل کشا بھی بنا دیا، حاجت روا بھی بنا دیا. خدائی عیسائیوں نے بھی وہ کچھ نہیں بنایا تھا جو آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بنا دیا. اتنا کچھ بنا کے اب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں روتے روتے پاگل بھی ہو جائیں گے نا، تو میرے بھائی جہنم کی آگ اس سے ٹھنڈی نہیں ہوگی. جیسے ہی مریں گے اللہ اٹھا کے بغیر حساب کتاب کے جہنم کی آگ میں پھینکے گا. بولے گا مشرک پر تو میں نے بار بار قرآن میں کہا ہے کہ جنت حرام ہے. تو ایسے رونے سے عیسائی بھی روتے ہیں. تو رونے ہے نا، آج کل کا رونا کبھی متاثر نہ ہوا کریں کسی کے رونے سے. یہ دیکھیں اس کے اعمال کیسے ہیں. گناہوں سے بچ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، پھر بے شک نہ بھی روئے انشاءاللہ قبول ہوگا. گناہوں سے نہیں بچ رہا، رو لے، کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں رو لو، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں. ہاں گناہوں کی ندامت پہ رو رہا ہے، اگر یا اللہ مجھ سے چھوٹ نہیں رہے تو چھڑوا دے. ایک عورت سے پردہ نہیں ہو رہا، رو رو کے اللہ سے مانگ رہی ہے تو پردہ کروا دے. یہ رونا انشاءاللہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، کیونکہ گناہ پر ندامت تو ہے نا اسے. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی سے جہنم سے ایک خلاصی ملے گی، اسی سے ہمیں جنت ملے گی. سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.